ہو گئی، ام ایمن بھی ساتھ ہے، تو وہاں پر آپ رہی اور واپسی پر حضرت ام ایمن کو ساتھ لیا۔ جب واپس آیا نا تو ایک مقام کا نام ہے ابوا، نابغہ آپ کے والد گرامی کی تربت شریف ہے، قبر ہے، اور ابوا یہاں پر جب واپسی پر آئی تو ام ایمن سے کہا جو اللہ نے جس روح کو بھی پیدا کیا ہے بالآخر اس کا انجام موت ہے۔ میں اور آپ بیٹھے ہیں تو ہمارا انجام خواہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن آپ یقین رکھتی ہیں کہ ہمارا آخری مقام کیا ہے؟ موت ہے۔ ہم نے کئی اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، کسی نے اپنے ماں باپ کو، کسی نے ان کے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہے۔ تو ہاں میں کر رہا تھا نہیں، تو وہاں پر حضور کی عمر 6 سال تھی، اور جب ابوا مقام پر آئے تو وہاں پر میرے نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر ہے، اس سے کم ہے، اپنی والدہ کے پاؤں کو چوم بھی رہے ہیں اور ہاتھوں سے دبا بھی رہے ہیں۔ پنجابی جی کہتے ہیں، جنہوں سے کہتے ہیں کہ مٹھی بھرنا ہے، سکون دینے کے لیے۔ تو جب یہ کر رہے تھے، کرتے کرتے پاؤں کو دباتے دباتے حضرت آمنہ نے اپنے نقطے جگر کو اپنی چھاتی سے لگایا، پیار کیا، فرمایا بیٹا لوگ تو ماں باپ سے یاد کیے جاتی ہیں، اے میرے بیٹے میں وہ خوش قسمت ہوں کہ تیرے نام سے اللہ مجھے عزتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام اپنی اماں جی کا چہرہ جو ہے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ماں نے ایسے الفاظ بولے تو بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ جاری ہو گئے۔ جب وہ جاری ہوتے ہیں حضرت آمینہ ان للہ و انا الیہ راجعون، آپ جب اللہ کو پیاری ہو گئی، جب موت کا ذائقہ اماں جی نے چکھ لیا تو ام ایمن جو تھی انہوں نے میرے نبی کو، حضرت آمنہ کے لگتے جگر کو، آمنہ کے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور پیار کیا اور کہا کہ تیری ماں کو جو میری بھی بوسینہ ہے اس کو دفن کرنے کے بعد اب تیرے دادا جی کو سلام کرنے کے لیے وہاں پر جائیں گے جہاں سے تیری ماں نے ادھر سے جانے کا آغاز کیا تھا۔ بالآخر
وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام روتے بھی ہیں، تربت کو چومتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں سے سبق ملتا ہے اور وہ حقیقت ہے، کتنا بھی دھنی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، جو دنیا میں آئے گا اسے دنیا سے جانا بھی پڑے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، 1,24,000 کے کم و بیش انبیاء کرام آئے۔ آپ دیکھتی ہیں ان کی تربت مبارک تو مل جاتی ہیں، لیکن آپ کو سبق دے جاتی ہیں کہ موت ہر حال میں آنی ہی آنی ہے۔ تو جب دفنایا نا تو واپس آئے تو میرے نبی علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب نے اپنے کلابے میں لیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو میں ترتیب سے بیان کروں۔ جب کلابے میں لیا تو فرمایا، ویسے تو میرا پوتا ہے، لیکن مجھے تو نے دادا بھی سمجھنا ہے، اپنا ابو بھی سمجھنا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب دار الندوہ ایک مقام تھا جہاں پر مکہ کے رؤساء، مکہ کے امیر ترین لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے۔ چھوٹے بچوں کو وہاں پر اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ بالآخر میرے بھائیوں، عبد المطلب نے کلابے میں لیا، آنکھوں سے آنسو بھی آئے تو فرمایا، بیٹا ترتیب کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے میں تیرا دادا ہوں، لیکن تیرے ساتھ میرے 2-3 رشتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تیرا والد بھی ہوں اور تیرا دادا بھی ہوں۔ جب نے کہا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بیٹا بھی سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا پھر بیٹا بھی سامنے جو ہے وہ پیارے بھائی نظر آ رہا ہے۔ بالآخر 2 سال حضرت عبد المطلب نے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا، اپنے پوتے کو کسی کے حوالے نہیں کیا اور کہا، بیٹا جتنی میری جائیدادیں ہیں، جتنے میرے مقام ہیں، بیٹا وہ تو تیرے ہی ہیں، تو نے